دیکھو حجر اسود کی زیارت کر لو بھائی، چھوڑ دے تو، اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہے، تو غور تو کر تو کہاں کھڑا ہے. اور پھر حضور کے روضہ انور پر تو فون ملائے گا، تو باتیں سنائے گا، تو کہانیاں سنائے گا. کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا زائر کوے جنا آہستہ چل. مرحوم حاجی انیف نازش کہنے لگے زائر کوے جنا او آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، ذرا آہستہ چل. حاضری میں ہے ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، میں حرم شریف میں تھا تو کچھ لوگ شکوہ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لے گا جو یہاں آنے کے لیے بھی لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ویسے بھی تو لوگ لوٹ لیتے ہیں نا، تو یہ تو بڑا اچھا نہیں، لوٹ بھی لیتا تو پھر بھی خیر تھا، ہمیں حضور کے روضے تک تو پہنچا دیا ہے نا. دیکھو نا لے کہاں آیا. لیکن اگر کوئی کسی وقت تکلیف ہو بھی، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم نے فرمایا اگر کوئی میرے مدینے میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، فرمایا وہ اس پہ صبر کرے، میرا وعدہ ہے میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا. یہ واپس آ کے کرنا، آرام بھی اور غصے بھی اور اپنی ذات، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنا پیسہ، یہ گھر چھوڑ کے جائیں. وہاں غلامی لے کے جائیں، فقیری لے کے جائیں، خالی جھولی لے کے جائیں. اگر آپ کہیں گے نا میری پہلے بھری ہے تو مشکل ہو جائے. خالی لے کے جاؤ تاکہ واپس لوٹو تو بھر کے جھولی عطا کیا جائے. میرے بھائی حضور کے دروازہ نور پر تو انسان کو فقیروں کی طرح کھڑے ہونا چاہیے. وہاں تو اسے گدھا بن کر کھڑا ہونا چاہیے، اس کا اعزاز ہونا چاہیے کہ وہ یہاں مانگنے آیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بیت اللہ شریف میں کھڑا ہو، اسے پگھل جانا چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. لیکن پتہ نہیں لوگوں کو تصویریں کیسے یاد آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیسے. دیکھو چلیں آپ نے کھینچ لی بڑی جگہوں پہ، لیکن میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں حیات ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو جن کا یہ عقیدہ ہو انہیں تو زیادہ نیک ہونا چاہیے تھا. حضور کے سامنے کھڑا ہو بندہ مواجہ شریف پر، اور اس نظریے کا بندہ ہو کہ محبوب اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں. پھر اس کی جرت ہوتی ہے کہ وہ مواجہ شریف پر کھڑے ہو کے بھی فوٹو بنائے. پھر یہ طاقت اس کے پاس کیسے آئی؟ اتنی جرت. اور ہم حضور کی بارگاہ میں فوٹو ہی فوٹو، فوٹو ہی فوٹو. 70,000 فرشتے ہیں بیت اللہ شریف پہ، 70,000 فرشتے ہیں حضور کے روضہ انور پہ. کوئی مووی ذرا ان کو بھی تو بنا لینے دو نا، جو جا کے رب کی بارگاہ میں گواہی دیں یا اللہ ہم نے بیت اللہ پہ نماز پڑھتے دیکھا ہے اسے، یہ ہم نے سجدہ کرتے دیکھا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ساری، اور اب تو خیر وہ بڑا ایک درد والا جملہ لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ذرا ایک یادگیری تو بنا دیا جائے. نہیں، یہ کون سی یادگیری ہے؟ یادیں تو وہ ہوتی ہیں جو روحوں سے جدا ہوتی نہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ وہ جب مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تھے نا، بیت اللہ شریف بھی، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے. ظاہر ہے وہ بڑی جگہ ہیں، اب وہ بڑی زیارات ہیں. جیسے غار ثور ہے تو یہ وہ غار ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. ظاہر ہے بڑی زیارت ہے نا. ہمارے پاس مشعر حرام ہے، عرفات میں، مینا، مزدلفہ میں زیارات ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے. بڑی زیارات ہیں، ان زیارات کو کریں. میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ لگایا گیا تھا، کتابوں میں موجود ہے. میں نے وہاں زیارات کرانے والے سے بھی کہا، میں نے کہا 3 باغ دکھا دیے ابھی تک لوگوں نے مجھے. کوئی کہتا یہ والا باغ ہے حضرت سلمان، کوئی کہتا یہ والا باغ ہے، کوئی کہتا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ چھوڑ دیں. لیکن کیا کوئی ضروری ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں اور پھر یہاں آ کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی میں نا 70 زیارات کر کے آیا. بھئی سارا مدینہ ہی زیارت ہے، سارا مکہ ہی زیارت ہے، وہاں کی ہر چیز زیارت ہے. جہاں محبوب رہے، صحابہ رہے، اہل بیت رہے، وہ ساری زیارات ہے. تیسری بات، ہم یہاں سے عبادات کے لیے جاتے ہیں. مجھے بڑا زمانہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے، میں حاجی جب جاتے ہیں تو مجھے موقع ملتا ہے کچھ انہیں باتیں بتانے کا، کچھ ٹریننگ میرے ذمہ ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ تمام ٹریننگ دینے والے حجاج کرام سے کہتے ہیں کہ جناب آپ تھوڑا چلا کریں، وہاں پیدل چلنا پڑے گا، 1-2 کلومیٹر چلنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ صفا مروہ پہ جائیں، مینا، مزدلفہ، عرفات میں جائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو. میں ایک بات ساتھ اور بھی کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چلنا بھی چاہیے اور جانے سے پہلے نا کچھ 2-2 گھنٹے اکٹھے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ ہمیں مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت
نہیں ہے کا موقع ملے ہم مسجد میں کچھ وقت گزاریں، کیونکہ ہمارا مزاج یہاں ہوتا نہیں جم کے مسجد میں بیٹھنے کا، تو وہاں بھی دیکھا ہے اسی تیزی سے مسجد میں گئے، اسی تیزی سے نکل آئے۔ اگر مقامی لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ مقامی ہیں۔ ہم لوگ جو گئے ہی اسی کام ہے، ہمیں تو چاہیے نا کہ کچھ ہمیں ایسا ٹائم ملے کہ ہم تسلسل کے ساتھ وہاں بیٹھ سکیں اور اپنے اوقات کو عبادت میں لگائیں، تو یہ عادت بھی ہمیں ضرور ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ یاد رکھیں بڑے احترام سے، وہاں تو ذرا سانس بھی بندے کو آہستہ لینی چاہیے، ادب سے۔ وہاں بھی اونچے اونچے ٹیلی فون، یہ میں لائیو چل رہے ہیں لائیو، اور ایسے ایسے بندے لائیو چلا رہے ہیں جن کے بارے میں خیال آتے ہیں کہ یار آپ مہربانی کریں موبائل چلانے کی بجائے تسبیح چلائیں آپ۔